السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ؟ تو ہم لوگ آج معاشرتی علوم کی پہلی کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کلاس 6 کی۔ تو پہلی کلاس کا ہمارا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم اسٹڈی کریں گے تہذیبوں اور سلطنتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تہذیبوں اور سلطنتوں کے بارے میں اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں معاشرتی علوم کیا ہے۔ معاشرتی علوم دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک معاشرتی، دوسرا علوم۔ علوم کے معنی ہوتے ہیں علم حاصل کرنا، یعنی علم، صحیح ہے؟ اور دوسرا معاشرتی، معاشرتی یعنی معاشرے کا، یعنی انسان اور انسان سے جڑی تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہلاتا ہے معاشرتی علوم۔ یعنی انسان جس جگہ پہ رہتا ہے اس جگہ پہ اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جاننا، پہاڑ، زمین، پانی، سمندر، دریا اور اس کے علاوہ جھیل، جتنی چیزیں اس کے قریب پائی جاتی ان سب کا علم حاصل کرنا کہلاتا ہے معاشرتی علوم۔ تو معاشرتی علوم میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے تہذیبیں اور سلطنتیں، ٹھیک ہے؟ تو تہذیبیں اور سلطنتیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ تہذیب کیا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ تہذیب ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تہذیب کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تہذیب کو انگلش میں بولتے ہیں سویلائزیشن۔ سویلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک جگہ رہتے ہوئے تمام کے تمام لوگ اپنی تمام کی تمام چیزوں کو شیئر کریں، اپنے قانون کو شیئر کریں، اپنے ملک کے قانون کو شیئر کریں، اپنی چیزوں کو شیئر کریں، اپنی ہر چیز کو شیئر کریں۔ ملک میں جتنی چیزیں ان کے علاقے میں جہاں وہ رہ رہے ہیں، ان کے علاقے میں جتنی چیزیں پائی گئی ہیں، رہن سہن کا طریقہ، ایوری تھنگ، ہر چیز کو جو شیئر کریں گے وہ کیا کہلائے گی؟ تہذیب کہلائے گی۔ اور دوسرا ہے سلطنت۔ سلطنت یعنی جہاں پہ سلطان کی حکومت ہو وہ کہلاتے ہیں سلطنت، ٹھیک ہے؟ تو چیپٹر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، صحیح؟ تو پیج نمبر 1 پہ آپ تمام کے تمام بچے دیکھ لیں، میں ریڈ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ لیں۔ دنیا کی تہذیبوں کی تاریخ تقریباً 6000 سال پرانی ہے۔ یعنی جو دنیا کی تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے تہذیب کی، یعنی لوگوں نے تہذیب بنانا جب سے سٹارٹ کی تو آج سے 6000 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی 6000 سال پہلے تہذیبوں کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی؟ اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو ہم لکھ لیتے ہیں تہذیبوں کی تاریخ۔ تہذیبوں کی تاریخ کتنے سال پرانی ہے؟ تو بچوں تہذیبوں کی جو تاریخ ہے وہ 6000 سال پرانی ہے۔ یعنی آج سے 6000 سال پہلے جو تاریخ ہے تہذیب کی، یعنی جو تہذیبیں ہیں وہ بننا اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے ایک ساتھ مل جل کر رہنا اسٹارٹ شروع کر دیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو اس کے بعد ان کی کشتی کے علاوہ اور کوئی اس کشتی میں سوار نہیں تھا۔ جتنے لوگ اس کشتی میں سوار تھے وہ تمام کے تمام لوگ کشتی میں سوار ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کے بعد الگ الگ جو ہے گروپ میں بٹے اور الگ الگ رہ کے رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے جو آپ کی نسل اسٹارٹ ہوئی اس میں لوگوں نے الگ الگ دریاؤں کے کنارے رہنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو تہذیب ہے وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو کتنے سال پرانی؟ 6000 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ سے بک میں دیکھیں آپ تمام بچے، دنیا کی قدیم تہذیبیں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں۔ یعنی جتنی بھی جو تہذیبیں ہیں وہ کہاں آباد ہوئیں؟ دریاؤں کے کنارے۔ موجودہ عراق میں وادی دجلہ فرات کی تہذیب، جسے بابلی تہذیب بھی کہتے ہیں، دنیا کی اولین تہذیب تھی۔ اس تہذیب میں کسان کاشتکاری اور غلہ بانی میں مصروف تھے۔ دھاتوں کے اوزار استعمال ہونا شروع ہوئے تو انسانی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی، شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ تو تہذیب جو پہلی تہذیب جو اسٹارٹ ہوئی اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ بابلی تہذیب۔ یہ دنیا کی پہلی تہذیب تھی۔ کون سی تہذیب تھی؟ اولین تہذیب، دنیا کی اولین تہذیب۔ اور اسی تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ یعنی یہ جو آپ کے پاس بابلی تہذیب ہے، اگر یہ اس کے اسٹارٹ ہونے کے بعد
آپ کی جو شہری زندگی ہے وہ اسٹارٹ ہوئی، کیونکہ لوگ دریاؤں کے کنارے آباد ہونا شروع ہوئے. جب دریاؤں کے کنارے آباد ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے کام کرنے شروع کیے، گھر بنانے شروع کیے، کاشتکاری کرنے شروع کر دی، غلہ بانی شروع کر دی. کاشتکاری اور غلہ بانی کرتے کرتے ان کے پاس اور نئے آئیڈیاز آئے. انہوں نے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کے گھر بنانے شروع کیے. گھر بناتے بناتے ایسی آہستہ آہستہ وہ قصبے میں تبدیل ہوا، وہ گاؤں میں تبدیل ہو گیا کاشتکاری کرتے کرتے. ویسے گاؤں سے وہ آہستہ آہستہ قصبے میں تبدیل ہو گیا، اور قصبے سے آہستہ آہستہ وہ شہر کے اندر تبدیل ہو گیا. تو ہمیں پتہ چل گیا جو شہری زندگی کی شروعات ہوئی وہ دراصل کون سی تہذیب سے ہوئی؟ بابلی تہذیب سے ہوئی. اور وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہاں کے لوگ غلہ بانی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ کاشتکاری کرتے تھے. یعنی کسان جو ہیں وہاں کے کیا کرتے تھے؟ کاشتکاری کرتے تھے. کاشتکاری، کسان کاشتکاری اور غلہ بانی میں مصروف رہتے تھے، اور غلہ بانی میں مصروف رہتے تھے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے، چلے دوبارہ سے بک میں دیکھ لیں. مختلف پیشے وجود میں آئے اور تجارتی منڈیوں میں خرید و فروخت کا عمل شروع ہوا. کاریگر اور ہنرمندوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کیے. انسان کو فارغ وقت میسر آیا تو مصوری اور موسیقی کے شاہکار تخلیق کیے گئے. بلند بالا عمارتیں بنانے کا آغاز ہوا اور سائنسی علم و فنون میں ترقی ہوئی. نظام آب پاشی اور غلہ بانی کا آغاز سب سے پہلے یہیں سے ہوا. اہل بابل نے تحریر ایجاد کی، ناپ تول کے پیمانے بنائے، رصد گاہیں بنائیں. قمری کیلنڈر کی ایجاد بھی اسی تہذیب کا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہاں پہ یہی وہ تہذیب ہے جس کی وجہ سے انسان نے ترقی کرنا شروع کی. کیسے آپ جان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلی تہذیب تھی. یہاں سے کسان نے کاشتکاری کرنا سیکھی، یہاں سے ہی غلہ بانی شروع ہوئی، یہاں سے ہی لوگوں نے تجارت بھی کرنا سیکھی، اور یہاں سے ہی لوگوں نے جو ہے وہ منڈیاں، تجارتی منڈیاں بھی جو ہے وہ لگانا شروع کر دی. اور یہاں سے ہی لوگوں نے اپنے فارغ وقت میں مصوری اور موسیقی کے شاہکار تخلیق کیے. یعنی انہوں نے مصوری تصویریں بنانے شروع کی اور موسیقی گانے وغیرہ بھی جو ہے وہ لکھنا اور بجانا شروع کر دیے. تو کیا فارغ وقت میں وہ کیا کرتے تھے؟ مصوری اور موسیقی کے شاہکار تخلیق کیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے آب پاشی یعنی پانی کا نظام، پانی کا جو ہے وہ کینالے وغیرہ نکالنا، پانی کو پورا پھیلانے کا طریقہ آب پاشی کہلاتا ہے. یہیں سے وہ اس کا آغاز ہوا. اور اہل بابل نے، یعنی بابل کے جو لوگ تھے، یعنی بابلی تہذیب کے جو لوگ تھے، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، کس جگہ پہ موجود تھے؟ دجلہ فرات، وادی دجلہ فرات جو کہ عراق کے اندر واقع ہے، اس جگہ پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے تحریر ایجاد کی، یعنی تحریریں لکھنے شروع کی. ناپ تول کے پیمانے بنائے، یعنی وزن ناپنے کے پیمانے بنائے، ترازو وغیرہ بنائے. اس کے علاوہ رصد گاہیں بنائیں. قمری کیلنڈر کی ایجاد اسی تہذیب کا کارنامہ ہے. اسی زمانے میں ہمارے ملک پاکستان اور اس کے اطراف میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تہذیب عروج پا رہی تھی، جسے وادیہ سندھ یا وادیہ مہران کی تہذیب کہا گیا. یعنی جب بابلی تہذیب اسٹارٹ ہوئی تو اسی دوران ایک اور تہذیب دوسری جگہ پہ اسٹارٹ ہو رہی تھی، اور وہ دوسری جگہ تھی پاکستان اور اس کی آس پاس کی جگہ. تو پاکستان اور اس کی آس پاس کی جگہ میں بابلی تہذیب کے ساتھ ایک اور تہذیب اسٹارٹ ہو رہی ہے جس کو ہم جو ہے وہ وادیہ سندھ یا وادیہ مہران کی تہذیب کہتے ہیں. کون سی تہذیب کہتے ہیں؟ وادیہ سندھ یا وادیہ مہران. تو ہم لکھ لیتے ہیں وادی سندھ
या वादिया महरान, वादिया सिंध की या वादिया महरान की तहज़ीब। ठीक है बच्चों, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये जब स्टार्ट हुई थी जब बाबली तहज़ीब स्टार्ट हो गई थी, यानी आज से 6000 साल पहले जो बाबली तहज़ीब है वो क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस तहज़ीब के अहम शहर हैं। इन शहरों की बनावट और नक्शे से अंदाज़ा होता है कि इस तहज़ीब में शहरी मनसूबाबंदी पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। इन्होंने रहने के लिए खूबसूरत, आरामदाह और 2 मंजिला मकानात तामीर किए थे, जिनमें हवा और रोशनी की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया था। पानी की फराहमी के लिए कुएँ खोदे गए थे और गंदे पानी की निकासी के लिए हर घर से एक नाली निकलती थी, जो एक बड़े नाले में जा मिलती थी। वादिया सिंध वालों ने दुनिया में सबसे पहले शहरी मनसूबाबंदी और निकासी आब का तसव्वुर दिया, नाप तोल का मेयारी निज़ाम बनाया, कपड़े की सनत को फ़रोग़ दिया, बर्तन साजी, पत्थरों को तराश कर मुजस्मा बनाने और तामीरात के फ़न को तरक्की दी। ठीक है, इसके अलावा जो वादिया सिंध और वादिया महरान की एक ख़ास बात है वो ये है कि रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहज़ीब है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहज़ीब, रकबे के लिहाज से जो तहज़ीब है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहज़ीब है। और इसके जो अहम शहर हैं वो कौन कौन से हैं? अहम शहर कौन कौन से हैं? अहम शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर हैं। और ये तरक्की याफ्ता ममालिक, ये तरक्की याफ्ता जो है वो शहर थे। इस शहर में उसी ज़माने में पाइपलाइनें बिछा दी गई थी, नालियाँ बना दी गई थी, और इसके साथ साथ फ़न तामीर का भी जो है वो सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया था। यानी वहाँ पे तामीरात की गई थी, बिल्डिंगें बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा कुशादा थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ तक जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें, स्टॉप करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियर है सब कुछ? तो हमने अभी तक 3 वादियों की 2 जो है वो तहज़ीब के बारे में स्टडी कर लिया। तीसरी तहज़ीब के बारे में स्टडी करते हैं कि तीसरी तहज़ीब हमारी कौन सी है। सही है, तो तीसरी तहज़ीब है हमारे पास अहले मिस्र की तहज़ीब, यानी मिस्री तहज़ीब। तो हम दोबारा से इसका जो है मेन बबल दोबारा से तरतीब दे देते हैं। मेन बबल क्या था? तहज़ीबें और सल्तनतें, सल्तनतें। ठीक है, तो तहज़ीब और सल्तनतों में हमने 2 चीज़ स्टडी कर ली। तीसरी चीज़ है हमारे पास मिस्री तहज़ीब, यानी मिस्र की तहज़ीब। अहले मिस्र ने, पेज नंबर 2 पे देख लें तमाम बच्चे, अहले मिस्र ने भी अपने ज़माने में दुनिया की तामीर व तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। मिस्री तहज़ीब में दरियाए नील के किनारे बड़े बड़े शहर और बस्तियां बसाई गईं। मिस्री ने बड़े बड़े अहराम और मंदिर तामीर किए, कागज़ की इब्तिदाई शक्ल ईजाद की, फ़न तिब
اور جڑی بوٹیوں کے علم کو فروغ دیا، ریاضی، الجبرا اور اعشاری نظام کو ترقی دی۔ کہتے ہیں کہ شیشے کی برتن سازی اور لاشوں کو حنوط کرنے کا فن بھی دنیا میں سب سے پہلے مصریوں نے متعارف کرایا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، تو مصری تہذیب جو ہے وہ کس کے کنارے آباد ہے؟ دریائے نیل کے کنارے۔ کون سے نیل کے کنارے؟ دریائے نیل کے کنارے جو مصری تہذیب ہے وہ دریافت کی گئی ہے، پائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں نے اہرام یعنی رہنے کی جگہ اور مندر تعمیر کیے۔ کاغذ کی ابتدائی شکل ایجاد کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو کاغذ اسٹارٹ ہوا وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ دریائے نیل کے کنارے جو ایک مصری تہذیب تھی اس کی ابتدائی شکل، جو کاغذ کی ابتدائی شکل جس نے دی وہ مصر کے لوگوں نے دی، جو مصر میں رہتے تھے، جو اہل مصر تھے، ان لوگوں نے کاغذ کی ابتدائی شکل کو بھی ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ فن طب اور جڑی بوٹیوں کے علم کو فروغ دیا، یعنی جو جڑی بوٹیوں اور جڑی بوٹیوں کا جو علم تھا اس کو آگے پھیلانے میں سب سے پہلا جو کارنامہ ہے وہ کس کا ہے؟ مصری تہذیب یعنی اہل مصر کے لوگوں کا ہے۔ اس کے علاوہ ریاضی، الجبرا اور اعشاری نظام کو ترقی دی، ریاضی کا جو مضمون ہے اس کو بھی آگے بڑھایا، الجبرا کے نظام کو بھی بڑھایا، الجبرا کو بھی پھیلایا، اعشاری کے نظام کو بھی ترقی دی۔ اور اس کے علاوہ شیشے کی برتن سازی کرنا، شیشے سے جو ہے برتن بنانا، لاشوں کو حنوط کرنے کا ہنر، لاشوں کو حنوط کرنے کا یعنی ممیفائڈ کرنے کا، ممیفائڈ یعنی جو مسالے لگا کے جو باڈی کو رکھ دیتے ہیں، صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں لاشوں کو حنوط کرنا۔ لاشوں کو حنوط کرنے کا جو سب سے پہلا ہنر لوگوں کے پاس آیا، یعنی سب سے پہلا جو سسٹم نکلا وہ کہاں سے نکلا؟ اہل مصر کے لوگوں سے نکلا۔ اہل مصر کے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ لاشوں کو ممیفائڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک دفنانے کا سلسلہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جو ممیفائڈ کر کے لاشوں کو حنوط کر کے مسالہ لگا کے رکھنے کا جو طریقہ لوگوں کو بتایا وہ کس نے بتایا؟ اہل مصر کے لوگوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو لاشوں کو حنوط کرنے کا، لاشوں کو حنوط کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اہل مصر نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو مصری تہذیب بھی کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں وادی، پیج نمبر 2، وادی طیلہ، فرات، وادی سندھ اور مصر کی تہذیبیں جس زمانے پر پروان چڑھی وہ انسانی ترقی کا اولین دور کہلاتا ہے، جب انسان پتھر کے بجائے دھاتوں کا استعمال سیکھ چکا تھا۔ سب سے پہلے کانسی کی دھات اور اس سے اوزار اور ہتھیار بنائے گئے اور انسان نے اپنی زندگی میں سہولت پیدا کی۔ یعنی جو انسانی ترقی کا اولین دور ہے وہ کتنی تہذیبوں سے ملتا ہے؟ 3 تہذیبوں سے ملتا ہے۔ پہلی تہذیب بابلی تہذیب، دوسری وادی سندھ کی تہذیب، تیسری تہذیب کون سی ہے؟ مصری تہذیب۔ ان 3 تہذیبوں نے مسلمانوں نے، انسانوں نے، جتنے بھی انسان تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ ترقی کی، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے کی جانب نکلے، کیونکہ اس میں بہت سارے کام کیے گئے۔ اس میں جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو بھی، جڑی بوٹیوں کا طریقہ بتایا، انہوں نے برتن سازی بھی کرنا بتا دی، انہوں نے مجسمہ سازی بھی کرنا بتا دی کہ کس طرح سے پتھر کو تراش کے جو ہے وہ آپ کسی بھی مورتی کی شکل میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتا دی کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی ترقی کا پہلا جو اولین دور ہے وہ 3 دور سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ کون سے دور سے؟ بابلی تہذیب، مصری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب۔ اسی تہذیب میں انہوں نے جو ہے وہ کانسی کی دھات، کانسی کہتے ہیں پیتل کو، پیتل سے ان لوگوں نے جو ہے وہ اوزار بنانا شروع کر دیے، اوزار بھی بنائے، برتن بھی بنائے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بنائیں جس کو انہوں نے استعمال کیا لوگ جانوروں کو شکار کرنے کے لیے اور بھی دیگر چیزوں کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو آسان اس سے بنانا شروع کر دیا۔ بعد میں جب لوہے کی دریافت ہوئی تو انسانی ترقی کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ لوہے کے زمانے کی سب سے پہلی اور بڑی تہذیب چین کے دریائے
زرد کے کنارے پروان چڑھی۔ اہل چین نے دنیا کی تہذیبی، سائنسی اور علم و فنون کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کاغذ، چھاپا خانہ، ریشم سے کپڑا بنانے کا طریقہ، بارود، آتش بازی، لوہے کے پل، مقناطیسی قطب نما اور زلزلہ ناپنے کا آلہ چینیوں کی ایجادیں ہیں۔ یعنی جتنی بھی یہ جو ایجادیں بتائی گئی ہیں یہ سب کس نے دریافت کی؟ اہل چین نے دریافت کی۔ کس نے ایجاد کی؟ اہل چین نے۔ اہل چین نے تو پھر کیا کیا کارنامہ انجام دیا؟ ہم لکھ لیتے ہیں اہل چین۔ سب سے پہلے انہوں نے فن طب، طب کا فن، طب یعنی دوائیاں، فن طب اور جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی۔ اس کے علاوہ زلزلہ ناپنے کا پیمانہ، یعنی زلزلہ ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے ریچرڈ اسکیل جس کو ہم بولتے ہیں، صحیح ہے، انگلش میں ریچرڈ اسکیل بولتے ہیں اور اردو میں زلزلہ ناپنے کا پیمانہ۔ تو زلزلہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی کس نے دریافت کیا؟ اہل چین، یعنی چین کے لوگوں نے۔ چین کے لوگوں نے جو ہے وہ زلزلہ ناپنے کا بھی پیمانہ دریافت کیا۔ مقناطیس آپ نے دیکھا ہوگا جس کے نارتھ ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے، ایک این لکھا ہوتا ہے، ایک ایس لکھا ہوتا ہے، وہ بھی کس نے دریافت کیا؟ جو ہے وہ اہل چین نے دریافت کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فن طب یعنی دوائیوں کا جو علم ہے اور جڑی بوٹیوں پر جو تحقیق کی، تحقیق دریافت کی، وہ کس نے دریافت کی؟ اہل چین کے لوگوں نے دریافت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے آکو پنکچر کا بھی طریقہ دریافت کیا۔ آکو پنکچر کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کو سوئیاں چھپو کر جو ہے وہ دور کرنا، ان کو اس تکلیف سے باہر نکالنا۔ اور آکو پنکچر کا طریقہ علاج دریافت کے اس طریقے علاج میں جسم میں سوئیاں چبو کر۔ دیکھو آج ہم جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ کر رہے، تو ہماری آدھی کلاس ہوئی تھی، آدھی کلاس ہمارا جو چیپٹر تھا اس کا نام تھا تہذیبیں اور سلطنتیں۔ تہذیبیں اور سلطنتیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ اہل چین نے جو ہے وہ کس طرح سے تحقیق کی۔ اہل چین نے چین کے لوگوں نے جو ہے وہ لوہے کے زمانے میں، جب لوہے کا زمانہ چل رہا تھا، لوہے کی چیزیں دریافت کی جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے بہت ساری چیزیں دریافت کی تھی۔ اس میں جو ہے انہوں نے فن طب، دوائیوں کا جو ہے وہ فن، دوائیاں کس طرح بنائی جائیں اس کا فن ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی تھی کہ ہم پیڑ پودوں کو لے کر کس طرح سے ان سے جڑی بوٹیاں بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنی جو بیماریاں ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک علاج اور نکالا تھا جس کا نام تھا آکو پنکچر کا علاج۔ آکو پنکچر کا علاج وہ ہوتا ہے جس میں آپ سوئیاں چبو کر بیماری کو دور کرتے ہیں، صحیح ہے، ایسا علاج جس میں آپ سوئیاں چبو کر اپنی بیماری کو دور کرتے ہیں، جیسے انجیکشن لگایا جاتا ہے، آپ کو سوئی چبوئی جاتی ہے، اس کے ذریعے آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ دوائی جاتی ہے، آپ کو جتنا بھی تیز بخار ہوتا ہے، آپ کو 2 منٹ کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جو درد ہے، آپ کا جو بخار ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو انجیکشن کا جو طریقہ ہے وہ کس نے ایجاد کیا؟ سوئیاں چبو کر جو بیماری کو دور کرنے کا طریقہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ اہل چین نے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تہذیب آتی ہے یونانی تہذیب۔ کون سی تہذیب آتی ہے؟ یونانی۔ چلے پڑھ لیتے ہیں، پیج نمبر 2 پہ لاسٹ پیراگراف اوپن کر لیں تمام بچے۔ لوہے کے زمانے میں یونانی تہذیب نے عظیم خیالات کا تحفہ دنیا کو دیا۔ جمہوری نظام حکومت کا تجربہ سب سے پہلے یونانی تہذیب کے مرکز ایتھنز شہر میں کیا گیا۔ آج اولمپک گیم کے نام سے دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ ان کھیلوں کا آغاز بھی قدیم یونان اولمپیا کے مقام پر ہوتا تھا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مشہور فلسفیوں کا تعلق یونان سے تھا۔ دنیا کا پہلا تاریخ دان ہیرودوتس، ماہر طبیب بقراط، ارشمیدس اور فیثاگورس جیسے سائنسدان اور ماہر ریاضی دان اسی تہذیب کے عظیم معمار ہیں۔
یعنی جو یونانی تہذیب ہے یہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہے، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس تہذیب میں جمہوری نظام حکومت کا جو ہے وہ طریقہ پیش کیا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ جمہوریت بنائی جائے، کس طرح سے جو ہے وہ جمہوریت کے نظام کو بڑھایا جائے۔ تو کون سا تجربہ پیش کیا تھا؟ جمہوری نظام حکومت کا، یعنی جمہوری نظام حکومت کا تجربہ، حکومت کا تجربہ۔ یونانی تہذیب میں سب سے پہلے جمہوری نظام حکومت کا جو تجربہ ہے وہ پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ یونانی تہذیب میں جس جگہ پر اس کا تجربہ پیش کیا گیا اس جگہ کا نام تھا اینتھز۔ کیا نام تھا؟ اینتھز، ایتھنز شہر، صحیح ہے، اس جگہ پہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آج آپ جو اولمپک گیم کے نام سے دنیا کو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا میلہ جو اولمپک گیم کے نام سے لگتا ہے، لوگ پرائز بھی جیتتے ہیں، ان کو پیسے بھی اس کے دیے جاتے ہیں گیم کھیلنے کے بدلے اگر وہ جیت جاتے۔ جو اس کا جو ہے سب سے بڑا میلہ لگتا ہے وہ بھی کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یونانی تہذیب سے سٹارٹ ہوا۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے فلسفہ نگار، تمام کے تمام تعلق یونان سے تھا۔ مثال کے طور پہ فلسفی میں ارسطو، سقراط، افلاطون، تینوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ مشہور فلسفی نگار ہیں، صحیح ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی تعلق کہاں سے تھا؟ یونان سے تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کا پہلا تاریخ دان، ایسا شخص جس نے تاریخ سب سے پہلے لکھی، اس کا تعلق بھی کس جگہ سے تھا؟ یونانی تہذیب سے تھا۔ اس شخص کا نام تھا ہیرودوتس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ماہر طبیب پقراط، ارشمیدس اور فیثاگورس جیسے سائنسدان اور ماہر ریاضی بھی، ان سب کا تعلق بھی کدھر سے تھا؟ یونانی تہذیب سے تھا۔ یونانی تہذیب کا خطہ کب سے کب تک رہا؟ صحیح ہے، جو یونانی تہذیب تھی اس کا تعلق کب سے کب تک رہا، کب سے کب تک جو اس کا سلسلہ چلا؟ ہم پڑھ لیتے ذرا۔ یونانی تہذیب کا خطہ، تہذیب کا خطہ، جو یونانی تہذیب ہے اس کا خطہ کب سے کب تک رہا؟ تو 800 تا 500 قبل مسیح، یعنی 800 سے لے کے 500 قبل مسیح تک جو ہے وہ یونانی تہذیب کا خطہ جو ہے وہ رہا۔ یعنی اس جگہ پر 800 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے سے لے کر 500 سال پہلے تک جو انہوں نے ترقی کی، ان 300 سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ ترقی کی۔ اس میں جو ہے جمہوری نظام حکومت کا تجربہ بھی کیا، اس کے علاوہ اولمپک گیم بھی جو ہے وہ دریافت کیے، اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان، اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے فلسفے نگار، یہ تمام کے تمام لوگ ان 300 سال کے اندر ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے۔ قبل مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قبل یعنی پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، اور 500 سال پہلے جو ہے اس تہذیب کا اختتام ہو گیا۔ کلیئر تمام بچوں کو؟ ٹھیک ہے، چلیں بک میں دیکھیں پیج نمبر 3۔ دنیا کی تاریخ میں رومی تہذیب و سلطنت کو بھی ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ رومیوں نے یونانی فلسفہ، شاعری، مجسمہ سازی اور فن تعمیر کے خاص اثرات قبول کیے اور اپنی سلطنت میں اسے فروغ دیا۔ رومیوں نے دنیا کو سیاسی اور حکومتی نظام دیا۔ روم میں سب سے پہلے سینٹ یعنی ایوان بالا ادارہ قیام عمل میں آیا، جس کے فیصلوں کو عوام کے منتخب نمائندے اور حکمراں بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو بچوں کہہ رہے ہیں جو رومی ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو پھر ان رومیوں نے جو ہے وہ یونانی فلسفہ نگاری کو اپنائے۔ یونانی جو فلسفہ تھا، فلسفہ نگار تھے نا، ارسطو، افلاطون اور سقراط، ان لوگوں نے جو فلسفے کیے تھے، اس فلسفے کو جو ہے رومیوں نے اپنایا۔ اپنانے کے بعد انہوں نے شاعری بھی کی، انہوں نے مجسمہ سازی بھی کی، انہوں نے فن تعمیر بھی یعنی تعمیرات بھی کی، اور اس کے علاوہ اپنی سلطنت میں اس کو جو ہے لا کر اس کو آگے بھی بڑھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے
ادھر سینٹ قائم کیا. سینٹ ایوان بالا کو کہتے ہیں. ایوان بالا کیا ہوتا ہے؟ ملک کا ایسی جگہ جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے، ایسی جگہ جو ہے وہ ایوان بالا کہلاتی ہے. صحیح ہے. ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ دو ہیں، ایک سینٹ کے نام سے، دوسرا جو ہے وہ دوسرا بھی ہے جس میں جو ہے وہ قانون سازی کی جاتی. ان دونوں میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو دونوں میں جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کوئی بھی قانون اگر اس میں سے کوئی بھی پاس کرتا ہے تو اگر دونوں کی اتفاق رائے ہوگی تو اس کے اوپر فیصلہ لیا جائے گا، اس قانون کو پاس لیا جائے گا. اگر دونوں کی اتفاق رائے نہیں ہوگی تو اس کو پاس نہیں کیا جائے گا. اس طرح سے وہاں پہ جو صرف وہاں پہ ایک کا ہی قیام کیا گیا تھا سینٹ کا. وہاں پہ جو اس میں قانون سازی کی جاتی ہے اور قانون بنائے جاتے تھے جس کے جو ہے وہ عوام کے منتخب جو ہے وہ نمائندے اس کو قبول کرتے تھے اور حکمراں جو ہے وہ اس کو لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے قانون کو کہ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے. کلیئر بات؟ چلے بک میں دیکھیں. آج مختلف ملکوں میں صوبے اور اضلاع کی انتظامی تقسیم نظر آتی ہے. سب سے پہلے رومی سلطنت میں ان پر عمل ہوا. رومیوں نے کھیل و تفریح کے لیے بڑے بڑے کلوزیم تعمیر کروائے، اپنی عمارتوں میں گنبد اور محرابوں کا اضافہ کیا، جسے مسلمانوں نے اپنا کر اسلامی فن تعمیر کی خاص پہچان بنا دیا. رومی شہنشاہ قسطنطین نے اپنی سلطنت میں عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا تھا، جس کے بعد پورے یورپ میں عیسائیت کو تیزی سے فروغ حاصل ہوا. بعد کے زمانے میں ہندوستان کی ویدک یا برہمنی تہذیب اور قدیم ایرانی تہذیب نے بھی دنیا میں اپنے گہرے اثرات چھوڑے. کہہ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جو انہوں نے بہت زیادہ آگے جو ہے وہ ترقی کرتی گئی. صوبے اور اضلاع میں بھی جو ہے وہ یہ کام کرنے شروع کر دیا اور سلطنت میں جو ہے وہ پوری رومی سلطنت میں جو ہے وہ اس کام کو آگے کی طرف پھیلاتے گئے کہ قانون بنائیں گے اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. حکمران جو ہے مل کے وہ قانون بنائیں گے، اس کے اوپر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ عمل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے رومیوں نے کھیل و تفریح کے لیے جو ہے بڑے بڑے کلوزیم یعنی کھیلنے کی جگہیں بنائی جہاں پہ جو ہے وہ کھیل سکیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے گنبد بھی بنائے، محراب بھی بنائے. اس کے علاوہ فن تعمیر بھی کی تعمیرات بھی کی، بلڈنگس بھی بنائی. اس کے علاوہ انہوں نے شہنشاہ قسطنطین کے زمانے میں یعنی جب رومیوں کے دور میں قسطنطین بادشاہ کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت قسطنطین جو بادشاہ تھے انہوں نے عیسائی مذہب کو بہت زیادہ فروغ دیا، اس کو جو ہے چڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے جو عیسائیت کا مذہب ہے وہ ادھر پھیلا. اب عیسائیت کا مذہب ہے تو قبل مسیح تو نہیں ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. عیسائیت کا مذہب جو ہے وہ بہت تیزی سے ادھر پھیلا اور پھیلتے پھیلتے ہندوستان اور آنے والے زمانے میں جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیے عیسائی مذہب نے. کلیئر ہے آپ سب کو؟ ٹھیک ہے. اس کے پوائنٹ لکھ لیتے ہیں. کون سی تہذیب ہے؟ رومی تہذیب. سیاسی اور حکومتی نظام قائم کیے. رومی تہذیب میں کیا ہوا تھا؟ سیاسی اور حکومتی نظام قائم کیے. سیاسی اور حکومتی نظام یعنی سیاسی یعنی سیاست کے لحاظ سے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سیاست پر عمل کرنا ہے، اور حکومتی یعنی حکومت کے لحاظ سے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو حکومت چلانی ہے. ان دونوں کے نظام جو ہے وہ رومی تہذیب نے دریافت کر دیے تھے. کلیئر بات؟ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے سینٹ کا بھی سینٹ کا قائم کیا گیا. یعنی یہ پہلی تہذیب ہے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قانون سازی کا عمل اسٹارٹ ہوا یعنی بالکل پراپرلی طور پہ حکومتی نظام چلا، سیاسی نظام چلا، وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی رومی تہذیب کے بعد سے چلا. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ رومی تہذیب
میں جو ہے وہ قسطنطین بادشاہ آئے تھے، انہوں نے عیسائی مذہب کو جو ہے وہ عیسائیت مذہب کو جو ہے وہ بڑی تیزی سے فروغ دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے بہت تیزی سے وہ پھیلا تھا۔ کلیئر تمام بچوں کو؟ ٹھیک ہے، کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں؟ ٹھیک ہے، چلیے ہمارا لیکچر ہوتا ہے یہاں پر ختم۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کچھ کلاس ورک دیا جائے گا جو آپ کو کلاس میں کرنا ہوگا۔ چلیں وہ کلاس ورک کیا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں۔ کلاس ورک میں آپ کو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، آپ کو بنانی ہے خالی جگہیں۔ کیا بنانی ہے؟ خالی جگہیں۔ کتنی؟ 5۔ خالی جگہیں کیا ہوتی ہیں؟ سوال کس کو پتہ ہے؟ ویری گڈ، صحیح ہے، جس کو نہیں پتہ وہ بھی سن لیں۔ خالی جگہ آپ کے پاس ایسی لائن یا ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس ایک ورڈ آئے، ایک ورڈ سے زیادہ نہ آئے، ایک منتخب ورڈ آئے، ایسا ورڈ آئے جس کا جو ہے وہ وہی آ سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ آ سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں، آپ کی یہ بلینکس کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک ڈیش میں کتنے سارے ورڈ آ رہے ہیں، تمام کے تمام ورڈ صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ اس طرح سے آپ کی بلینکس نہیں بن سکتی۔ آپ کی جو بلینکس ہوتی ہے وہ ٹاپک سے ہٹا کر بھی آپ دیکھو تو آپ کی جو بلینکس ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے۔ پہلے آپ ٹاپک میں ملا کر دیکھو یا ٹاپک سے ہٹا کر۔ مثال کے طور میں بولوں پاکستان سن ڈیش میں آزاد ہوا، اب ٹاپک سے لیڈ کر کے دیکھوں گا ابھی تو 1947 آئے گا، 14 اگست 1947۔ اگر ٹاپک سے ہٹا کر دیکھوں گا تو بھی 14 اگست 1947 آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ بلینکس بالکل درست ہے۔ تو آپ کو بلینکس ایسی بنانی ہے جس میں ڈیش میں بالکل ایک ورڈ آئے، پراپر ورڈ آئے، اس کے علاوہ دوسرا ورڈ نہیں آئے۔ اگر ٹاپک سے لحاظ سے بھی دیکھیں تو بالکل صحیح ہے، ٹاپک کو ہٹا کر بھی دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ صحیح آئے۔ ایسی چیزیں کہلاتی ہیں فل ان دا بلینکس۔ آپ کو ایسے نہیں بنانی جیسے ہم سب کا مالک ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ ٹھیک ہے بلینکس، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے، اس طرح سے نہیں بنانی۔ اس میں مالک بھی آئے گا، رازق بھی آئے گا، یہ بلینکس پراپرلی طور پہ کریکٹ نہیں ہے۔ بلینکس ایسی ہونی چاہیے جس میں کیا آئے؟ صرف ایک ورڈ آئے، صحیح ہے، ایک سے زیادہ کوئی اور دوسرا ورڈ نہ آ سکے۔ کلیئر بات؟ جلدی سے سٹاپ کریں اور 5 بلینکس بنائیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے 3 پیجز میں پڑھا ہے نا، جلدی سے یہاں تک سٹاپ کر کے بلینکس بنائیں، جلدی جلدی جلدی۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم سی کیوز، منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھیں۔ کیا بنانے ہیں آپ کو؟ منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھیں، چن کر لکھیں۔ کتنے بنانے ہیں آپ کو؟ 5۔ انگلش میں بولتے ہیں ایم سی کیوز، اردو میں بولتے ہیں منتخب کردہ الفاظ کو چن کر لکھیں۔ آپ کو کتنے بنانے؟ 5۔ اب ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں کس کو پتہ ہے؟ ویری گڈ، چلے جس کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں۔ ایم سی کیوز منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھیں، جو ہے وہ آپ کا ریلیٹ کرتا ہے ٹاپک سے۔ آپ ٹاپک سے ریلیٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، ٹاپک سے ہٹا کر بھی دیکھو تو ٹھیک ہو۔ آپ کا زیادہ تر جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ایم سی کیوز منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھیں۔ خالی جگہ آپ کا ٹاپک سے ریلیٹ بھی کر سکتا ہے اور ٹاپک سے ہٹا کر بھی دیکھو تو صحیح ہو، لیکن جو یہ ہے یہ ٹاپک کے لحاظ سے ہی صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب کا مالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے، آپ آپشن دے دیتے ہو داتا، رب، مالک۔ مثال کے طور پہ ایک نظم تھی جس میں جو ہے بتایا تھا ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا داتا ہے، تو آپ جو اب ایم سی کیوز میں آپشن ڈالو گے وہ کیا ڈالو گے؟ داتا ڈالو گے۔ کلیئر بات؟ ایسے نہیں ڈالو گے کہ بک میں کچھ ہو رہا ہے، چیپٹر میں کچھ ہو رہا ہے، آپ لکھ رہے ہو کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے رب بھی صحیح ہے، مالک بھی صحیح ہے، داتا بھی صحیح ہے۔ نہیں، آپ کا جو ٹاپک میں آیا ہے، آپ کا جو لیسن میں آیا ہے، آپ کو وہی ورڈ لکھنا ہے۔ آپ کو تینوں ورڈ جو ہے وہ صحیح لگیں گے، لیکن آپ کو لکھنا وہی ہے جو کہ آپ کے چیپٹر کے اندر آیا ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایم سی کیوز۔ جلدی سے اسٹاپ کر کے 5 ایم سی کیوز نکال لیجئے۔
نکال لیے، ویری گڈ. اس کے بعد آپ کو نکالنے ہیں صحیح غلط. صحیح غلط سوری نہیں، جملے درست کریں. جملے درست کریں. جملے درست کریں کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ بھی کتنے نکالنے ہیں؟ 5. جملے درست کریں کس طرح سے نکال سکتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی جملہ لیں گے اور جملہ لینے کے بعد مثال آپ کوئی بھی جملہ اٹھائیں گے اور جملہ اٹھانے کے بعد اس میں کوئی صحیح ورڈ جو ہے وہ غلط کر دیں گے. مثال کے طور پہ میں اپنی بک میں سے ایک جملہ لیتا ہوں. دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ تقریباً 6000 سال پرانی ہے. میں نے یہ جملہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد یہ جو میں نے جملہ اٹھایا ہے اس کو غلط کر کے لکھ دیا. میں نے لکھا دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے. غلط ہو گیا. اب اس کی کریکشن کر کے جو آنسر ہے بالکل صحیح کر دیں. دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے. آپ کو کوئی بھی صحیح جملہ اٹھانا ہے، اس میں کوئی بھی ورڈ غلط کر دینا ہے اور غلط کرنے کے بعد اس کا آنسر میں بالکل وہی کریکٹ ورڈ بالکل صحیح لکھ دینا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کریں گے. آپ لکھیں گے دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے. اس کا جملہ کیا صحیح ہوگا؟ یہ تو غلط ہے نا. تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ 6000 سال. تو کیا لکھیں گے؟ دنیا میں تہذیبوں کی تاریخ کتنے سال پرانی ہے؟ 6000 سال پرانی ہے. یعنی پہلے غلط، پھر اس کے بعد صحیح، پھر غلط، پھر صحیح. اس طرح سے آپ کو کتنے بنانے ہیں؟ 5 بنانے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہو گیا آپ کا کلاس ورک. اس کے بعد ہوم ورک. چلیے ہوم ورک میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ ہوم ورک میں ہو سکتا ہے خلاصہ. جتنا ہم نے پڑھا آپ کو میرے لیکچر سے جو باتیں سمجھ میں آئیں، آپ کو اینی تھنگ جو بھی سمجھ میں آیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کو وہ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے خلاصے کی شکل میں. یعنی جو 3 پیج ہم نے پڑھے اس میں آپ کو جو کچھ بھی سمجھ میں آیا ہو آپ کو وہ کہاں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے؟ کاپی میں خلاصے کی ہیڈنگ ڈال کے اس کو لکھ لینا ہے. کلیئر بات؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، ہماری کلاس جو ہے یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور جو ہے پراپرلی طور پہ جو ہے گھر پہ کام کرتے رہیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خدا حافظ. خیال رکھیے گا اپنا.